نقاش نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ لکھ دیے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ فرأى النبی فیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ جب تک وہ انگوٹھی جناب ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں تھی تب تک اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ جو ہی وہ ناگ جناب آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، ہاتھ میں پہنچی، اس میں یہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ فقال یا ابا بکر ما هذه الزوائد؟ فقال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رضیت ان افرق اسمک عن اسم اللہ عز وجل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ کیا کروا کے لایا ہے؟ ما هذه الزوائد، یہ اضافہ کیسا ہے؟ میں نے تو فقط یہ فرمایا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا کر لاؤ، لیکن اس میں تو لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے، ابو بکر صدیق بھی ہے، یہ اضافہ کیسے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات پر راضی نہ ہوا، میرے دل نے گوارا نہ کیا، محبت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ وہ گوارا نہ کر سکا کہ میں آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کروں۔ فَأَمَّا الْبَاقِي فَمَا قُلْتُهُ، باقی رہا میرا نام میرا اسم وہ میں نے نہیں کہا۔ وَخَجَلَ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ ہوئے۔ فَجَاءَ جبریل، اتنی ہی دیر میں جبریل امین کی حاضری ہوگی۔ وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما اسم ابی بکر فکتبتہ انا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ابو بکر صدیق نے جدا کرنا پسند نہ کیا، اور میں نے ابو بکر صدیق کا نام آپ کے نام سے جدا کرنا پسند نہ کیا۔ لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ أَن يُفَرِّقَ اسْمَكَ عن اسم اللہ عز وجل فما رضی اللہ ان یفرق اسمہ عن اسمک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کرنا نہ چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنا نہیں چاہتا۔ وَالنُّقْتَةُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا لَمْ يَرْضَ بِالتَّفْرِيقِ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن اسم اللہ عز وجل وجد هذه الكرامة فكيف إذا لم يفارق المرء ذکر اللہ۔ کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم اللہ، اسم الہی اللہ کے نام سے جدا کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ رتبہ عطا فرما دیا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں جو بندہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کے نام کو جدا کرنا پسند نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے نام کو حضور کے نام سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا، تو جو ڈائریکٹ رب ذوالجلال کے نام سے کبھی جدا نہ ہو، اللہ اس کو کتنی عزتیں اور کتنی عظمتیں عطا فرمائے۔ دوسرا نقطہ، اور بڑی توجہ سے یہ جملہ سنیے گا، میں نے یہ روایت خود پہلی مرتبہ پڑھی ہے۔ رویہ ان زید بن حارثہ خرج مع منافق من مکہ الی الطائف۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے طائف کے میدان کی طرف ایک منافق بندے کے ساتھ نکلے، سفر پر جانے لگے۔ فبلغ خربۃ، دونوں خربہ کے اندر داخل ہوئے، پہنچے ایک مقام، ایک جگہ کا نام ہے۔ فقال المنافق ندخل ها هنا ونستریح، منافق کہنے لگا ہم یہاں ٹھہرتے ہیں، کچھ وقفہ اختیار کرتے ہیں، استراحت کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے۔ فدخلا، وہ دونوں داخل ہو گئے۔ ونام زید، تھوڑی دیر کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ یہ سو گئے، آرام فرمانے لگے۔ فاوثق المنافق زیدا واراد قتلہ، منافق نے موقع دیکھتے ہوئے، منافق تھا
تو اس نے صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا. جو ہی باندھا تو قتل کرنے کا ساتھ ارادہ کیا. فقال زید لما تقتلنی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، بیدار ہوئے، آنکھ کھلی تو وہ سامنے کھڑا تھا، چھرا لے کر، تلوار لے کر، کوئی بھی ایسا ہتھیار لے کر سامنے کھڑا ہے. آپ فرمانے لگے تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ قالا، وہ کہنے لگا لِأَنَّ مُحَمَّدًا يُحِبُّكَ وَأَنَا أَبْغَضُهُ. کہنے لگا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے بغض رکھتا ہوں. وہ تجھ سے پیار کرتے ہیں، ان کا پیار مجھے برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ میں ان سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہوں. فقال زید یا رحمان اغثنی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے درد بھرے لہجے کے اندر ایک جملہ بولا، اے رحمان میری مدد فرما. یا رحمان اغثنی، فقط اتنا جملہ، یا رحمان اغثنی، اے رحمان میری مدد فرما. فسمع المنافق صوتا یقول ویحک لا تقتلہ. منافق جو ہی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ بولا، اے رحمان میری مدد فرما، اس منافق نے وہاں پر کھڑے کھڑے ایک آواز کو سنا، کہا ویحک لا تقتلہ، برباد ہو جائیں، انہوں قتل نہ کر، محبوب دا محبوبی. ہاں جی، اسے قتل نہ کر، لا تقتلہ، غیب سے آواز آئی اسے قتل مت کر. فخرج من الخربہ ونظر فلم یرى احدا فرجع واراد قتلہ. باہر نکلا، دیکھا کوئی بھی بندہ نظر نہیں آیا، پھر واپس آیا، پھر قتل کرنے کا ارادہ کیا. فسمع صائحا اقرب من الاول، پھر آواز یہی سنی، یقول لا تقتلہ، فرمایا اسے قتل مت کر. فنظر فلم یجد احدا، پھر دیکھا، اندر دیکھا، باہر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی بندہ نظر نہ آیا. فرجع الثالثہ واراد قتلہ، تیسری مرتبہ پھر واپس لوٹا، کمرے میں آیا، اس گھر میں داخل ہوا، قتل کرنے کا ارادہ کیا. فسمع صوتا قریبا، پھر آواز اسی انداز کی سنی، یقول لا تقتلہ، فرمایا اسے قتل مت کر، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب ہے. فخرج، وہ باہر نکلا، آواز جب سنتا تو باہر جاتا. فرآ فارسا معہ رمح، اب تیسری مرتبہ وہ باہر گیا تو اس نے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے. فضربہ الفارس ضربۃ فقتلہ، اس گھوڑ سوار نے، اس جو ہے نا وہ سواری پر سوار شخص نے اسے نیزہ مارا اور قتل کر دیا، منافق کو واصل جہنم کیا. ودخل الخربۃ، اندر داخل ہوا. وحل بساق زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی کھولی. وقال له اما تعرفنی انا جبریل، فرمایا زید مجھے نہیں جانتا، میں جبریل ہوں. محبت سے بولیں سبحان اللہ. اما تعرفنی انا جبریل، کیا تو نہیں مجھے نہیں جانتا، میں اللہ کا فرشتہ جبریل امین ہوں، نوریوں کا سردار ہوں. حین دعوت کنت فی السماء السابعہ، آپ اندازہ فرمائیں اللہ جب اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، جب سچے دل سے رب کو پکارا جاتا ہے، جب رب ذوالجلال کو صدق دل سے ندا دی جاتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کی مدد کیسے فرماتا ہے. فرمایا زید کیا تو نہیں مجھے نہیں جانتا، میں جبریل ہوں. حین دعوت، جب تو نے پکارا، جب تو نے ندا دی، جب تو نے بلایا، کنت فی السماء السابعہ، میں ساتویں آسمان میں تھا. فقال اللہ عز وجل ادرک عبدی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مجھے فرمایا تھا جبریل میرے بندے کی مدد کو پہنچ، جبریل میرے بندے کی مدد کو پہنچ. وفی الثانیہ، جب آپ نے دوسری مرتبہ کہا یا رحمان اغثنی، اب وہ جب مطلب موت سامنے کھڑی ہو تو وہ ایک ہی سانس کے اندر کوئی 50 مرتبہ یا رحمان نکلا ہوگا. ہاں جی 10 مرتبہ یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، ہاں جی کتنی مرتبہ یہ جملہ نکلا ہوگا. تو جبریل امین فرمانے لگے کہ جب آپ نے اللہ کو ندا دی، پکارا، تو میں 7ویں آسمان میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پر حکم فرمایا کہ میرے بندے کی مدد کو پہنچ. وفی الثانیہ، جب زبان سے دوسری مرتبہ یہی کلمہ، جب آپ کی زبان سے دوسری مرتبہ یہی کلمہ ادا ہو رہا تھا، کنت فی السماء الدنیا، میں پہلے آسمان پر آ بھی چکا تھا، میں پہلے آسمان پر آ چکا تھا. وفی الثالثہ، اور تیسری مرتبہ آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہو رہا تھا، بلغت الی المنافق، تو میں منافق کی گردن پر بھی سوار ہو چکا تھا.
آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کیسے فرماتا. ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہبر منزل ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ کے نام کو صدق دل سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ایسے فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی عطا فرمائے.